السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مختار ہے اور آج میں نے بات کرنی ہے ریبیز کے بارے میں، یا جو ڈوگ بائٹ ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جب کوئی کتا جس کو ریبیز کی بیماری ہے اگر وہ ہمیں کاٹتا ہے یا چاٹتا ہے تو اس کے سلائیوے کے ذریعے جو ہے ریبیز وائرس ہے وہ ہمارے جسم میں داخل ہو جائے گا۔ ریبیز جو ہے ایک بہت ڈینجرس ڈیزیز ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے، اور یہ پریونٹیبل بھی ہے۔ اگر آپ ویکسینیٹڈ ہیں تو آپ اس سے پریونٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اسے بچ بھی سکتے ہیں۔ اور جو ریبیز ڈیزیز ہے، بیسیکلی جو ریبیز وائرس ہے، اس کا جو مریض ہوتا ہے جس کو یہ لگ جاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہوتی ہے، اور اتنا ہی زیادہ اسے پانی سے ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے، اسی لیے وہ پانی بھی نہیں پی رہا ہوتا، اس کو بار بار پانی سے جو ہے وہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ اور ریبیز کا وائرس جب ہماری باڈی میں آتا ہے تو وہ اس جگہ پہ کچھ دیر کے لیے سٹے کرتا ہے جہاں پہ کتا کاٹتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتا رہتا ہے، کاپیز بناتا ہے، اور کاپیز کے بعد کیا ہے کہ وہ اپنا سفر جو ہے نروز کے اندر جانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر نروز سے یہ جو اس کی آگے ٹرانسمیشن ہے وہ ہمارے دماغ تک ہوتی ہے۔ نروز سے دماغ تک جو اس کا سفر ہے اس کا جو دورانیہ ہے وہ 15 دن سے 6 سال تک ہے، اور اس بیماری کا ہمیں پتہ ہی تب چلتا ہے جب یہ وائرس ہمارے دماغ میں پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی ہمیں علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے اس بیماری کا علاج نہیں ہے، کیونکہ اس کی علامات پہلے آتی نہیں ہیں۔ اس کی علامات آتی اس ٹائم ہے جب وہ دماغ کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ دماغ کے اندر پہنچ جائے گا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب آپ اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ آپ نے جو پیٹ رکھا ہوا ہے کتا جو ہے اس کو آپ ویکسینیٹڈ کروائیں، ویکسینیشن اس کی کروائیں، اور اپنے جو گھر میں بچے ہیں یا آپ خود ہیں آپ بھی ویکسینیشن کروائیں اس کی۔ یا جو آپ کو ایک اگر کتے نے کاٹا ہے اور وہ 10 دن کے اندر اندر مر گیا اگر، تو اس کا مطلب اس کو ریبیز تھا، اور 10 دن کے بعد اگر وہ زندہ ہے کتا تو اس کا مطلب اس کو ریبیز نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ باقی اگر کوئی ریبڈ اینیمل ہے جس کو ریبیز کی بیماری ہے تو اس کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے، وہ نارمل جانوروں کی طرح ریئیکٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ وہ جو کتا ہوگا اس کا وہ اب نارمل چیزیں کر رہا ہوگا، اب نارمل چیزیں کھا رہا ہوگا، اس کا بھونکنے کا، اس کی آواز، سارا کچھ چینج ہوگا۔ اس کے آپ جو جا ہے جبڑا وہ بھی دیکھیں گے تو وہ بھی مطلب اس کو فالج ہو جاتا ہے، اور اس کو جو کتا ہے اس کو وومٹنگ بھی آ رہی ہوگی، اس کا جو سلائیوا ہے وہ بھی زیادہ ہو رہا ہوگا، ایکسیس جو ہے سیلیویشن اس کے اندر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ریبڈ اینیمل ہے یا نہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے اس کی علامات کے بارے میں، اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔